ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک الموت آئے گا، ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ اور ہم چلے جائیں گے دنیا سے، جیسے ہم ابھی آرام سے بول لیتے ہیں یا لا الہ الا اللہ. لیکن اس ٹائم ہمارا بیک گراؤنڈ، ہمارا پاسٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ آئے گا یا نہیں آئے گا. بہت سے لوگ بولنا چاہتے تھے لیکن نہیں بول پائے. ایک شخص تھا، سوء الخاتمہ پہ ایک کتاب ہے، غالباً امام زاہبی کی ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک شخص تھا جو کہ بول پا رہا تھا، he was fine, he was fluent, but he said، لوگوں نے کہا کو لا الہ الا اللہ بولو، اس نے کہا میں ہر چیز بول سکتا ہوں لیکن میں لا الہ نہیں بول پا رہا. ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ ام کلثوم کو پلے کرو، she was an Arabic singer when he was on his death bed. تو اس کی فیملی والوں نے اس کی عزت پہ پلے کر دیا. And when he was dying تو علماء اور کچھ اسکالرز آئے، اسٹوڈنٹس آف نالج ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بندہ مرنے لگا ہے، من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا، تو آپ پلیز بند کریں اسے، قرآن پلے کریں. تو جب انہوں نے قرآن پلے کیا تو he said کہ پلیز play ام کلثوم because she soothes my heart، اور اس کو بند کرو. And he died in the same state. ایک شخص تھا جس نے کہا کہ مجھے قرآن لا کے دو. لوگ بڑے خوش ہوئے کہ یہ قرآن مانگ رہا ہے، حالانکہ he is in the stupors of death، موت کے سکرات میں ہے. تو جب قرآن لائے تو اس نے کہا کہ خدائی قسم میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور پھر وہ مر گیا. یہ ریئل انسیڈنٹس ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں میں. اور کچھ نیک لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ ایک شخص تھے آسٹریلیا میں غالباً، تو انہوں نے کہا کہ فجر کا ٹائم تھا، تکلیف میں تھے، بستر مرگ پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ فجر کی نماز ہوگی، میرے لیے وضو کا پانی لاؤ. تو جب ان کی فیملی والے جو ساتھ تھے وہ موڑے لانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں ویٹ، اٹس ٹو لیٹ ناؤ، میک وے فار دا گیسٹس. اور جب انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ کون سے گیسٹ، انہیں نظر نہیں آیا. اینڈ ہی سیڈ لا الہ الا اللہ اینڈ ہی پاسڈ اوے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں. من مات علی شیء بعث علیہ، جو جس چیز پہ مرے گا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے اوتھینٹک نریشن کہ شیطان انسان کی موت کے ٹائم پہ، دیکھیں پتہ ہے سبحان اللہ، ہماری ساری زندگی شیطان سے جنگ چلتی رہتی ہے نا. وہ ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، ہم کبھی پھسل جاتے ہیں، کبھی بچتے ہیں، کبھی مسجد چلے جاتے ہیں، وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کھینچ کے لاؤں. لیکن جو موت کا ٹائم ہے نا، وہ اٹ از دیٹ ٹائم وین دا بیٹل از ہارڈسٹ، کہ اب اگر اس بندے سے میں نے کفر کروا لیا، یا اب میرے اگر ہاتھ سے چلا گیا تو چلا گیا، اس کے بعد کبھی میرے ہاتھ نہیں آئے گا. دس از وین دا فائٹ گیٹس ٹف. حدیث میں آتا ہے شیطان اس کے ماتھے پہ بیٹھ کے کہتا ہے اکفر باللہ، اکفر باللہ، اللہ کا کفر کر، اے انسان اللہ کا کفر کر. تو انسان ویک ہوگا اور مرنا نہیں چاہ رہا ہوگا اور ہیلپ چاہ رہا ہوگا کہ بس مجھے کوئی بچا لے، تو وہ تو کفر کر بیٹھا ہے کہ شاید یہ مجھے بچا لے. لیکن جو شخص جس نے لا الہ الا اللہ زندگی گزاری، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ when he was dying، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ یا ابی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے باپ کہیں لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے ایسے انکار کیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ہیوج جائنٹ اسکالر. تو پھر ان کے بیٹے نے کہا، ان کا نام تھا غالباً عبداللہ بن احمد، ان کا میرے باپ کہیں لا الہ الا اللہ، تو پھر انہوں نے انکار کیا. پھر کہا لا، انہوں نے کہا نہیں، اور وہ بے ہوش ہو گئے. تو ان کے بیٹے رونے شروع ہو گئے. تو ہی تھاٹ مائی فادر پاسڈ اوے. لیکن جب ان کو ہوش آیا تو کہتے ہیں کہ وہ رو رہے تھے. ان کا بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے. کہتے ہیں بیٹا میں تمہیں نہیں کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں میرے سامنے شیطان آیا اور وہ اپنے انگلیوں کو چبا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا. تو میں نے کہا نہیں. تو اس نے کہا احمد تو میرے ہاتھوں سے نکل گیا، تجھے میں نے کھو دیا تیرے علم کی وجہ سے، تیرے عمل کی وجہ سے. شیطان اس ٹریک سے بھی آ رہا ہے کہ اس کو میں بوسٹ کرواؤں کہ میں ہاں نکل گیا ایسے. انہوں نے کہا نہیں ابھی نہیں. تو شیطان نے کہا اکفر باللہ، کفر کر، تو نکل گیا میرے ہاتھ سے. تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، اور تم سمجھ رہے تھے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اوتھینٹک نریشن. تو میرے بھائی ہمارا کیا بنے گا کہ جب شیطان ابھی ہمیں اکیلے روم میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور آتا ہے کہتا ہے کہ دس از گڈ ٹائم ٹو واچ سم تھنگ، دس از اے گڈ ٹائم ٹو کال ہر، دس از اے گڈ ٹائم ٹو سین. اور جب بیٹل ایزی ہے ہم فیل ہو رہے ہیں، تو وین دا بیٹل گیٹس ٹف اینڈ ہارڈ، تب ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہمیں نا اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ جب موت کا ٹائم آئے نا، ہمارے زبان سے نکلے لا الہ الا اللہ.
اور جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل لازمی ہوگا. من آخر کلام لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کے آخری ورڈز ہوئے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ موت آسان ہے، حتیٰ کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق، مخلوق پہ بہترین امام الانبیاء، لیکن کتنی مشکل میں تھے. ان کا بخار 2 مردوں کے برابر تھا، 2 مردوں کے بخار کے برابر تھا. حدیث میں اشد بلاء علی الانبیاء، انبیاء پہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور مشکلات آتی ہیں. تو he was wiping his face with water and he said لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات و ان للموت لغمرات، کہ بے شک ڈیتھ کے ٹرائلز ہیں اور بے شک ڈیتھ کی سٹیبولیشنز ہیں، موت کی سختی ہیں اور موت کی مشکلات ہیں. But he was a prophet. اور جب آئے اینجلس تو پھر ان کو روح کو ایسے خوشبودار لباس میں لگا کہ ام سلمہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ ان کی مبارک چیسٹ پہ تھا جب when he passed away. تو کہتی ہیں کہ جمعے آئے جمعے گئے، میں ہاتھ دھوتی تھی، کھانا پکاتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی، میرے ہاتھ سے وہ خوشبو کبھی نہیں گئی. لیکن دیکھیں تکلیف، دیکھیں ہمارا کیا بنے گا. اور وہی شیخ جو آسٹریلیا میں تھے کہتے ہیں ہمیں کبھی کبھی ان لوگوں کو انجیکشن دے کے دروازہ بند کر کے نکلنا پڑتا تھا کہ بس یہ کسی طرح اس میں پاس ہو جائے، کیونکہ ہمیں دیکھا نہیں جاتا، ہم سے کنٹرول نہیں ہوتے تھے وہ لوگ. اسی طرح سے جب موت کا ٹائم آتا ہے نا، جو شخص اسلام پہ نہ ہوا کیا ہوگا اس کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا بھی مال دی ہے، اچھی فیملی دی ہے، اچھی ڈگری دی ہے، اچھی جاب دی ہے، تو آخرت میں بھی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے. لیکن ایک بچہ جو سارا سال پڑھے نہ اور پھٹے مارے اور نہ ایک ٹیسٹ میں پاس ہو اور نہ ہی ایگزام میں جائے اور پرچہ خالی چھوڑ کے آ جائے اور سوچے کہ میری ٹیچر مجھے لازمی پاس کرے گی یا کرے گا، اس کو آپ کہیں گے کہ یہ بڑا سمجھدار ہے، بیوقوف ہے، بہت بڑا بیوقوف ہے. تو جو شخص اس دنیا میں کچھ عمل نہ کرے، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے اور وہ بیٹھا رہے اور پھر بھی سوچے کہ میرا تو آخرت میں میرا بیٹا باہر ہے کیونکہ میرے پاس دنیا میں بہت کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، کیسے سوچتا ہے میرا اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے کچھ نہ دے. یہ کفار کا عقیدہ ہے. پتہ آپ کو کفار کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس دنیا میں بہت کچھ دیا، اچھا دیا ہے، ہمارے لیے آخرت میں بھی بہت کچھ اچھا ہی ہوگا. ہاں اگر اللہ نے ہمیں کچھ جہنم میں ڈالا تو بس تھوڑے سے دن، زیادہ نہیں، لیکن آخرت ہماری ہے. سبحان اللہ. اور یہ انفارچونیٹلی یہ کفار کا عقیدہ، مشرکین کا عقیدہ آج مسلمانوں کا عقیدہ بن چکا ہے.